حضرت یوسف علیہ السلام دور میں جو فرعون تھا نا، اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ یہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا یعنی کہ نیک انسان تھا، اور اس نے اللہ کا ولی تھا۔ اس نے خوشی خوشی بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی۔ ولا يقبل منها شفاعة، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ پچھلے رکوع میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر احسانات کیے، انعامات کیے، احسانات کی بھی بارش کر دی اور انعامات کی بھی بارش کر دی، لیکن اس رکوع میں مختصراً بتایا گیا تھا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے، کیا کیا احسانات کیے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ظاہری بھی انعامات فرمائے اور باطنی طور پر بھی انعامات فرمائے۔ باطنی طور پر انعامات سے مطلب کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے۔ 4000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ کسی قوم میں ایک پیغمبر کا آ جانا یہ بھی کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، کس قدر فخر کی بات ہوتی ہے، اور پھر 4000 انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا یہ کتنا سعادت، خوشبختی، اتنے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مشہور آسمانی کتابیں وہ بھی بنی اسرائیل میں بھیجی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہت عطا فرمائی۔ چرند پرند تک ان کی بادشاہت تھی، ان کو یعنی پرندوں پر بھی ان کی بادشاہت تھی کہ پرندوں کی یہ بولیاں سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، احسانات کیے۔ ایک انعام، ایک احسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں شروع میں بیان فرما رہے ہیں
لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر بہت سارے انعامات کیے، احسانات کیے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور جو میں نے انعامات احسانات تمہارے پر کیے تھے اس کو یاد کرو۔ اس دن سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس دن سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی جرمانہ لے کر جو ہے بندے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کور کر سکے گا۔ دیکھیں جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ یار یہ میری ضمان میں ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں تو اس کو چھوڑ دے، آئندہ یہ کام نہیں کرے، اگر یہ کچھ کرے تو مجھے پکڑ لیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معنی دے کر جو ہے بندے کو چھڑا لیا جاتا ہے کہ اس نے جو جرم کیا تھا اس کا جرمانہ جو ہے وہ بھر لیا جائے اور بندہ چھوٹ جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کی سفارش کروا دی جاتی ہے، کسی کی سفارش کی وجہ سے بھی بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ زور زبردستی سے بندے کو چھڑوا لیا جاتا ہے، اور ڈاکو آئے، ہلہ بولا تھانے پر، بندے کو لے کر فرار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاروں کے چاروں کام اللہ کے دربار میں کچھ بھی کام نہیں ہے۔ نہ وہاں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ وہاں یہ ہوگا کہ جرمانہ لے کر جو ہے بندے کو چھوڑ دیا جائے، نہ وہاں یہ ہوگا کہ یہ میری گارنٹی ہے اس کو چھوڑ دو، مجھے پکڑ لینا اگر یہ اپنے کام پر پورا نہ اترا، اور نہ یہ ہے کہ کوئی طاقت سے جو ہے اللہ کے دربار سے کسی کو اڑا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کچھ بنی اسرائیل کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس دن سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ ایسا وقت آ جائے کہ جس دن کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، اور اس دن جو ہے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، اور اس دن پھر سارے کے سارے تم جہنم میں ڈالے جاؤ۔ اس دن سے آنے سے پہلے پہلے جو ہے ہم لوگ سنبھل جاؤ۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ظاہری انعامات بھی کیے اور باطنی انعامات بھی کیے۔ باطنی انعامات میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے۔ اب ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کیا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو سب سے بڑا انعام تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات تھا۔ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور فرعون جو ہے یہ ایک لقب ہے، بادشاہ کا لقب ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اسی طرح ہی یہ ایک عہدہ ہے فرعون جو ہے نا، یہ ایک لقب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون کے زمانے میں جو فرعون تھا نا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کے نام سے جو ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو انہی کے بیٹوں سے جو ہے یہ پھر نسل چلی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دور میں جو فرعون تھا نا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ یہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا یعنی کہ نیک انسان تھا، اور اس نے اللہ کا ولی تھا۔ اس نے خوشی خوشی بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی، خوشی خوشی۔ حالانکہ بادشاہت کو چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے، کوئی چھوڑتا ہے بادشاہ تھا؟ یہ آج کے ہمارے صدر وزیر اعظم دیکھ لیں، چھوڑتے ہیں بادشاہ، صدارت چھوڑتے ہیں، کرسی چھوڑتے ہیں، لیکن اس بندے نے، اس خدا کے بندے نے خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی بادشاہت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اس کے بعد جو فرعون آیا اس کا نام تھا مصعب بن ولید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ ریان بن ولید۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید۔ یہ جو ہے یہ بڑا شاطر قسم کا انسان تھا، بڑا ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس کو جو ہے نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے
جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے، جو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اب جو ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، فکر مند ہو گیا، کہنے لگا اچھا، تو اس نے جو ہے ایک فوج تیار کی عورتوں کی، ان کے ذمہ کام لگایا کہ تم نے حاملہ عورتوں پر نگاہ رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے، جیسے ہی کوئی عورت حاملہ ہو تم نے فوراً مجھے اطلاع دینا ہے، اور اس تم نے دیکھنا ہے کہ اس نے بچہ جنا ہے یا بچی جنی ہے۔ بچہ جنا ہو تو اس کو قتل کر دینا، بچی جنی ہو تو اس کو زندہ رکھ دینا۔ روایات میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 12,000 بچے قتل کروائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے 90,000 بچوں کو قتل کروایا۔ یہ کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ ایک شخص نے جو ہے ایک بہت ہی بڑا مالدار آدمی تھا، بڑا مال تھا، بڑی پراپرٹی تھی، بڑی جائیداد تھی، بڑا بینک بیلنس تھا، بڑا یعنی کہ ہیرے جواہرات سونے وغیرہ جیسے ہوتا ہے، امیر کبیر انسان تھا۔ قلعہ نما اس نے ایک محل بنایا۔ قلعے میں کیا ہوتا ہے، اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں، کوئی اس پر چڑھ ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح جو ہے لوہے کے دروازے، وہ مکمل فل پروف سیکورٹی انتظام جو ہے نا جیسے ہو سکتا اس نے کروایا۔ اندر جو ہے اندر اپنا سامان رکھا، جو اس کے ہیرے جواہرات سونے چاندی سارا کچھ تھا۔ ڈاکوں نے مشورہ کیا کہ یار اس کو لوٹنا چاہیے، لیکن لوٹا کس طرح ہے؟ دروازے پہ پہرے دار، چوکی دار، دیواریں اتنا اونچی کہ آسمان کو چھوئیں، سر جو ہے آسمان پر لگے، ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح۔ اب انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ ایسا ہو کہ دن کے وقت نہ ایک پتلا سا آدمی وہ کسی نہ کسی انداز میں اندر گھس جائے دن کے وقت، اور وہ کسی جگہ چھپ جائے، رات کو ہم آئیں گے، وہ اندر سے کنڈی کھول دے گا اور ہم اس کو جو ہے ڈاکہ مار لیں گے، چوری کر لیں گے۔ وہ شخص گھس گیا اندر، جیسے ہی رات ہوئی اس نے کنڈی کھولی۔ اچھا اب جو ہے اب مالدار کو تھوڑا سا کھٹکا ہوا کہ میری چوری ہو رہی ہے، چور اندر ہے، وہ فوراً اٹھا، اس نے ڈاکوؤں کو بھگایا، کنڈی لگائی، پھر جا کے سو گئے، چور اندر ہے۔ اب جیسے ہی وہ سویا اور پھر اٹھا، اس نے کنڈی کھولی، پھر ڈاکو آئے، اٹھنا شروع کر دیا، پھر اس کو احساس ہوا، یہ اٹھا۔ مقصد یہ ہے کہ چور اس کے گھر کے اندر ہے، چور اس کے گھر کے اندر ہے اور یہ لٹ رہا ہے۔ تو فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس نے 12,000 بچوں کو قتل کروایا، لیکن جس نے اس کو تباہ کرنا تھا وہ اس کے گھر کے اندر پڑ رہا، اس نے اس کو جس کے ذریعے اس نے تباہ و برباد ہونا تھا، ذلیل و رسوا ہونا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے اندر پڑ رہا ہے۔ 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف رہے، 30 سال، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پیارے اب وقت آ چکا ہے، اب آپ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے یہاں سے روانہ ہوں۔ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو لیا۔ فرعون کی جو سلطنت تھی نا، اس میں 2 قسم کی قومیں تھیں، ایک قبطی تھے اور دوسرا بنی اسرائیل تھے۔ قبطی یہ فرعون کے ساتھ تھے اور فرعون کی قوم میں سے تھے، یعنی کہ ایسے سمجھ، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ملایا، یہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ لے کر چل پڑے۔ فرعون کو خبر ہوئی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچے، ان کی فوج۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا دیے، انشاءاللہ تفصیلاً ذکر آئے گا، واقعہ بیان کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 12 راستے بنا دیے، ان رستوں سے گزر گئے۔ ادھر سے فرعونی جو تھے وہ بھی دریائے کلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک آخری شخص وہ دریا سے نکلا، 12 جو رستے تھے، اور ادھر سے جو ہے قبطیوں کا، فرعونیوں کا آخری بندہ جو ہے وہ دریا میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا چلنے کا، دریا چلا، فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ سارے کے سارے نجات پا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو، یسومونکم سوء العذاب، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم،
ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، أَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے بچا دیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ